جو مجلس عزا کے آغاز میں ہم صلوات پڑھتے ہیں، یہ مکمل ذکر آل محمد ہے۔ ہم آتے ہیں یہاں پر کہ اپنی مصروفیات چھوڑ کے آئے ہیں کہ اظہار وابستگی کریں، اعلان کریں کہ ہم آل محمد سے محبت کرتے ہیں، اور جتنا خوبصورت انداز آل محمد پر درود بھیجنے سے محبت کا ہوتا ہے، اس کی کہیں اور نظیر نہیں ملتی۔ اللہم صلی علی محمد۔ مولا امیر کائنات فرماتے ہیں اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی تو پھر ایک کام کرو، اپنی دعا مانگنے سے پہلے بھی درود بھیجو، اور اپنی دعا خدا سے طلب کرنے کے بعد پھر آل محمد پر درود بھیجو۔ دیکھو خدا بڑا عظیم ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم تین باتیں خدا سے کہو۔ ایک پہلی بات کہ اے اللہ محمد و آل محمد پر درود بھیج، درمیان میں اپنی بات کرو کہ اے اللہ میری یہ حاجت ہے، یہ پوری کر دے، اور پھر آخر میں پھر کہو کہ اے اللہ آل محمد پر درود بھیج۔ مولا فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، اللہ بڑا کریم ہے کہ تمہاری پہلی اور تیسری بات مان لے اور درمیان والی چھوڑ دے۔ جب وہ پہلی مانے گا اور آخری مانے گا تو درمیان والی بھی ضرور مانگنے گا۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پر محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل۔ اور اہل سنت امام شافعی نے بہت خوبصورت عربی ربائی صلوات پر اور درود پر میں آپ سے اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یا اہل بیت النبوہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے آل محمد، آپ کی عزت و عظمت و فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے آپ کی محبت کو قرآن میں فرض قرار دیا ہے، اور آپ کی عظمت کے کیا کہنے، جو بندہ جہاں نماز پڑھے اور آپ پر درود نہ بھیجے اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا۔ ہاں یہ آل اطہار کی، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ قرآن کریم کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ قرآن کریم ہمیں مشعل راہ ہے، کیسے زندگی بسر کرنی ہے۔ قرآن کریم کی ایک سورہ ہے سورہ قاریہ، 101 نمبر سورہ، سورہ قاریہ میرے ساتھ آپ تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ 101 نمبر سورہ ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ہلا دینے والی قیامت، اور تم کیا جانو کہ ہلا دینے والی قیامت کیا ہے۔ اس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی مانند ہوں گے، اور یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہ روئی کاٹن کی طرح فضا میں ریزہ ریزہ ہو کے بکھر رہے ہوں گے۔ اب آیات بڑی دلچسپ ہیں۔ آیات کہتی ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، دیکھو اس دن اللہ تمہارے اعمال کا وزن کرے گا۔ یہ وزن ہمارے سمجھانے کے لیے، یعنی کہ اعمال کی قیمت لگائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی بہترین زندگی سے ہمکنار ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ ہاویہ، اور جس کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ اور تم کیا جانو، یہ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اور آپ کے اور میرے پانچویں تاجدار ولایت فرماتے ہیں ما فی المیزان شیء اثقل من الصلاۃ علی محمد و آل محمد، اعمال کی دنیا میں جتنا وزن اللہ نے درود میں رکھا ہے اتنا وزنی عمل اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے۔ ہاں بآواز بلند صلوات کی تلاوت کر دیجیے۔ اہل درود والوں میں ہونا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اے اللہ محمد و آل محمد پر درود بھیج، جیسا کہ تیری ذات نے ابراہیم و آل ابراہیم پر بھی درود بھیجا ہے۔
ہاں درود بھیجنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے سچوں کے ساتھ اظہار وابستگی کر رہے ہیں۔ ہاں اور درود بھیجتے ہیں نا، ہمارے سنی شیعہ مسلمان درود بھیجتے ہیں حضرت ابراہیم پر بھی، ان کی آل پر بھی۔ ان اہل درود ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت ابو طالب کی بھی ہے۔ ہاں بڑا افسوس ہوتا ہے، میں چونکہ میرا تعلق تعلیمی اداروں سے ہے، ایجوکیشن سے ہے، کہ آج بڑی تیزی کے ساتھ محسن اسلام کا تذکرہ محو ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کی طبیعت ہے آج محسن اسلام کا کچھ تذکرہ ہو جائے؟ ہاں بھائی، زمانے والے نہ تو اپنی کتابوں میں تذکرہ کر رہے ہیں، نہ نصاب تعلیم میں حضرت ابو طالب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جس ہستی نے اسلام کی بنیاد میں اسلام کو پروان چڑھایا ہے، اسے ہمارے عقیدے میں ابو طالب کہتے ہیں۔ جس کی شان میں اللہ قرآن کی آیتیں قصیدہ بنا کے نازل کریں، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ قرآن کی کتنی خوبصورت آیات ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ اے محمد مصطفیٰ، آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو پناہ عطا کی۔ زمانہ جائے اور دیکھے کہ ابو طالب ہیں جو محمد مصطفیٰ کو اپنے گھر پناہ دے رہے ہیں، تو بس جس کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہے، ہمارے عقیدے میں اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ شان ابو طالب پہ صلوات پڑھ دیجئے، بر محمد و آل محمد و آل محمد۔ میں بڑا کبھی دل دکھتا ہے، ابھی چند دن پہلے ماہ محرم کے آغاز سے چند دن پہلے اسلام آباد میں ایک غدیر کانفرنس ہوئی، اسلام آباد نیشنل یونیورسٹی، اسلام آباد نیشنل لائبریری میں۔ غدیر فاؤنڈیشن اس کے چیئرمین جنرل نور صاحب ہیں، تو اہل سنت علماء کو بھی بلایا ہوا تھا۔ تشیع میں سے میں اور علامہ انور علی نجفی صاحب استاد محترم حاضر ہوئے، تو بڑا ایک خوبصورت گلدستہ تھا کہ سنی شیعہ علماء نے مل کر غدیر کے عنوان پر گفتگو کی۔ تو وہاں ایک اہل سنت عالم دین آئے ہوئے تھے جنہوں نے عرفان ابو طالب کے عنوان سے بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو طالب کی عظمت کے کیا کہنے، ہاں جس کی ہستی صحت اسلام کی ضمانت ہو، ہاں جو اسلام کو پروان چڑھائے۔ اور میں کہتا ہوں یہ جملہ لکھ کے وہ قلم توڑ کے رکھ دیتے تب بھی انہوں نے شان ابو طالب کا حق ادا کر دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں رب کے اعتماد کو ابو طالب کہتے ہیں۔ ذرا اس کی وضاحت کرتا ہوں بھائی، اگر میں آپ کے شہر تلگنگ میں آؤں اور میرے پاس کوئی قیمتی موتی ہو، کوئی قیمتی شے ہو، کوئی قیمتی دھات ہو، تو میں پورے شہر سے تلاش کروں گا، جو سب سے زیادہ امانت دار ہو اسے میں اپنی امانت حوالے کروں، جو سب سے زیادہ مضبوط ہو میں اسے اپنی امانت حوالے کروں۔ اس لیے کہ اگر کمزور ہوا تو کم طاقتور افراد اس سے آ کے چھین لیں گے، تو سب سے زیادہ امانت دار، سب سے زیادہ طاقتور انسان کا انتخاب کروں گا۔ اب مجھے بتاؤ، اللہ نے اپنی امانت محمد مصطفیٰ کو مکہ میں عطا کرنا ہے، تو کس کے گھر میں عطا ہو رہا ہے؟ جو ابو طالب محمد مصطفیٰ کو امین بن کے پال رہے ہیں، اسے ہمارے عقیدے میں علی کا بابا کہتے ہیں۔ یا علی یا علی۔ ہاں یہ عجیب ہے میرے محترم سنی شیعہ سامعین، آپ چونکہ خاموشی سے سنتے ہیں، اب میں نے بھی فیصلہ کیا میں دھیرے دھیرے پڑھوں گا تاکہ ایک علمی ماحول بنا رہے۔ ہاں میرے محترم سامعین، ارباب عز و معرفت، یہ بھی بڑی عجیب داستان ہے کہ کہتے ہیں کہ سر ہلا ہلا کے کہتے ہیں کہ نہیں جی باقی تو باتیں ٹھیک ہیں، حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اگر کلمہ پڑھ لیتے تو پھر لائن سیدھی ہو جاتی۔ اور کتابوں میں لکھتے ہیں کہ نبی اپنے لب کو حضرت ابو طالب کے کانوں تک لے گئے اور کانوں میں کہا چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے، باقی میں جانوں اور آپ کی شفاعت جانیں۔ اور چچا جان محمد مصطفیٰ رحمت دو عالم کے کانوں میں کہہ رہے تھے نہیں بھتیجے میں نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھنا،
ارے مؤرخ تیری بھی مجھے سمجھ نہیں آتی، کبھی تو کان لگا کے محمد مصطفیٰ کے لبوں سے بیٹھا ہے کہ محمد کان میں کیا کہہ رہے ہیں، تجھے اتنا پتہ چل گیا، اور کبھی 1.25 لاکھ کے میدان میں من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان سمجھ۔ اور ذرا تاریخ کی چلت پھرت دیکھیں، درہم دینار کی چھنکار میں مؤرخ کا قلم کیا کیا لکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد، کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے چونکہ کلمہ نہیں پڑھا تھا اس لیے وہ آتش جہنم میں جائیں گے، لیکن چونکہ چچا جان بھی تھے لہٰذا صرف قدموں تک آگ آئے گی، اس کا اثر دماغ تک ہوگا۔ خدا تمہیں جہنم نصیب کرے، وہ جو جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں ہمارے عقیدے میں اسے ابو طالب کہتے ہیں، جو حضرت سید الانبیاء کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور زمانے والوں سے میں پوچھتا ہوں یار لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، آؤ تاریخ دہراتے ہیں۔ اور بڑے بڑے سنی علماء نے بھی شان ابو طالب پہ بہت خوبصورت گفتگو کی ہے۔ یہ کہیں کہیں کوئی ناسبی ایسے افراد آ جاتے ہیں جن کو محبت اہل بیت ہضم نہیں ہوتی، اور حضرت ابو طالب کا کہیں کوئی تاریخ میں جرم نہیں ہے، جرم صرف ایک ہے کہ ابو طالب علی کے بابا ہیں، شیر خدا کے والد ہیں۔ میں پوچھتا ہوں اسلام کا سب سے پہلا جلسہ کہاں ہوا؟ مکہ میں؟ سارے بولو تھوڑا تھوڑا، مکہ میں ہوا؟ ہاں مکہ میں کہاں ہوا؟ جب آیت آئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محمد مصطفیٰ اپنے قریبیوں کو ڈرائیے۔ خانہ کعبہ میں ہوا؟ ہاں خانہ کعبہ میں نہیں ہوا، کہاں ہوا؟ حضرت ابو طالب کے گھر۔ بھائی میں خدا سے سوال کروں، اے اللہ تیری توحید کا پہلا جلسہ ہے، آج پہلا اکٹھ ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ کا اعلان ہو رہا ہے، اے اللہ اپنے خانہ کعبہ میں اپنے توحید کے مہمانوں کو بلا، آج وہاں پہلا جلسہ توحید کا خانہ کعبہ میں ہونا چاہیے۔ تو مؤرخ جواب دیتے ہیں بھائی جلسہ تو ہو سکتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ زمانہ کفر کا تھا، اور اس زمانے میں خانہ کعبہ میں بت موجود تھے، اور جہاں بت ہوں وہاں لا الہ الا اللہ کا اعلان نہیں ہو سکتا۔ تو برسر پیغمبر محمد مصطفیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس زمانے میں مکہ میں رحمان کے گھر میں بت موجود تھے، اس زمانے میں عمران کے گھر میں بت موجود نہیں تھے۔ ہاں اس زمانے میں حضرت ابو طالب کے گھر میں بت موجود نہیں تھے، اور وہاں پہلا اسلام کا جلسہ ہو رہا ہے، اور پہلی جو نیاز اور لنگر بنا ہے وہ بھی حضرت ابو طالب نے بنایا ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ عجیب منطق ہے یہ۔ میں اپنے صرف جوانوں کی، چونکہ ان کے نصاب میں حضرت ابو طالب کا تذکرہ محو کر دیا گیا ہے تو ضروری ہے، میں بانیان مجلس سے بھی کہوں گا، آپ مومنوں سے بھی کہوں گا، کبھی کبھی مجلس کا عنوان دیا کریں کہ آج شان ابو طالب پر گفتگو ہو، آج احسان ابو طالب پر گفتگو ہو۔ ہم ایمان ابو طالب پر گفتگو کرنا حضرت ابو طالب کی توہین سمجھتے ہیں، اس لیے کہ یہ کل ایمان کے وارث ہیں۔ میرے محترم سامعین، اگر آپ یورپ، امریکہ، کینیڈا کہیں کا سفر کریں اور آپ کے ساتھ چھوٹی اولاد ہو آپ کے، اور وہ کہے آپ سے کہ بابا میں نے پیزا کھانا ہے، برگر کھانا ہے، کچھ کھانا ہے، تو والد کیا کہتا ہے؟ بیٹا تھوڑا انتظار کرو، میں کسی حلال دکان پر تمہیں لے کے جا کے پیزا کھلاؤں گا، برگر کھلاؤں گا، کھانا کھلاؤں گا۔ ارے عجیب بات نہیں ہے؟ آج کا عام مسلمان بھی جانتا ہے کہ اگر ایک وقت کی روٹی کھانی ہو تو کسی پاکیزہ جگہ سے کھانی چاہیے، اور جس دسترخوان پر علی و محمد پروان چڑھ رہے ہوں اس دسترخوان کی عظمت کے کیا کہنے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و صلی علی محمد و آل محمد۔ وقت بڑی تیزی سے اپنی منزل انجام کی طرف جا رہا ہے، تو بس میرے جوانوں حضرت ابو طالب کی شان میں گفتگو سنا بھی کرو، گفتگو کیا بھی کرو، اور لڑائی جھگڑا نہیں۔ ہاں سنی شیعہ کی بڑی کثیر تعداد متفق ہے شان ابو طالب پر، عظمت ابو طالب پر، اور حضرت ابو طالب وہ ہستی ہیں جنہوں نے کربلا سجا کے دی ہے۔
ہاں اگر آپ کربلا کے انالیسس کریں، تجزیہ کریں، کربلا میں یا حضرت علی حیدر کرار کی اولاد ہے تو وہ اولاد کس کی ہے؟ ابو طالب کی. یا حضرت عقیل کی اولاد ہے تو یہ کس کی اولاد ہے؟ حضرت ابو طالب کی. یا حضرت جعفر طیار کی اولاد ہے. بنی ہاشم بڑا کینوس ہے. بنی ہاشم میں خاندان ابو طالب کے جتنے مرد تھے وہ کربلا میں گئے ہیں، اور اس کے بعد باقی اصحاب اور رفقا، تو یہ مل کے 72 کا دسترخوان مکمل ہوا. تو اگر ہم کسی بھی شے کی بنیاد سے لے کے اختتام تک تجزیہ کریں، انالیسس کریں، تو 5 مقام بنتے ہیں. ایک چیز کا ہوتا ہے مدعا. یہاں آپ کے ذہن میں آیا کہ یہاں ایک مسجد ہونی چاہیے، یہ کیا ہے؟ مدعا ہے. ایک دن تھا جس دن اس کی پہلی اینٹ رکھی گئی، یہ کیا تھا؟ ابتدا. پھر آہستہ آہستہ یہ ارتقاء پذیر ہوتا گیا. تو تیسرا مرحلہ ہے ایوولوشن، ارتقاء. مدعا، ابتدا، ارتقاء. پھر معاملہ آتا ہے دفاع کا، کہ اگر کوئی مشکل آئی، کوئی گورنمنٹ سے اجازت لینی تھی کسی اور مشکل کو، تو کچھ لوگوں نے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے بھی کوشش کی. اور پھر ہے بقا. بقا کیا ہے؟ کہ اس میں پروگرامز ہو رہے ہیں، نسل نو آئی بیٹھی ہے، کل ہم دنیا سے چلے جائیں گے، یہ بچے اس مشن کو لے کے آگے بڑھیں گے. تو کوئی بھی کام ہو اس میں 5 مرحلے ضرور ہوتے ہیں: مدعا، ابتدا، ارتقاء، دفاع، بقا. میرے سر پہ قرآن رکھیں، خدا کی قسم اسلام کے منصوبے کے مدعا میں بھی ابو طالب شامل ہے، ابتدا میں بھی ابو طالب شامل ہے، بقا میں بھی ابتدا ابو طالب شامل ہے، دفاع میں بھی ابو طالب شامل ہے. میرے محترم سامعین، اتنی عظیم ہستی سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اور ان کی شفاعت بروز محشر حاصل کرنے کے لیے صلوات بر محمد و آل محمد. اور آج تلگنگ اور چکوال کی مجلس میں بھی، تلگنگ اور میاں والی کی مجلس میں بھی میں نے حضرت ابو طالب کے وسیلے سے یہ جملہ مجلس میں ضرور کہا ہے کہ حضرت ابو طالب کا تذکرہ حضرت علی کے بابا کا تذکرہ ہے. ہاں، اور حضرت علی کے بابا کے تذکرے کے وسیلے سے میں اپنی ملت کے جوانوں کو کہوں گا کہ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، اگر زندگی میں سرور اور سکون چاہتے ہو، تو پھر اپنے والد کا احترام ضرور کرنا. آج حضرت ابو طالب کی ذکر کی مجلس میں یہ بیٹھے بیٹھے ہر جوان، ہر بزرگ یہ عہد کرے کہ زندگی جو گزر چکی وہ تو گزر چکی، کبھی اپنے والدین کے احترام میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ہاں، یہ علی حیدر کرار مولا کی سیرت ہے، یہ سید الانبیاء کی سیرت ہے کہ والدین کا کتنا احترام ہے. قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ کون سی ہے؟ سورہ بقرہ. یہ بقرہ ایک گائے کو کہتے ہیں، اور یہ اس میں آپ کو معلوم ہے کہ معاملہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں 2 قبیلے آپس میں جنگ کرنے لگے، 2 خاندان آپس میں جنگ کرنے لگے. ایک قبیلہ کہتا تھا انہوں نے ہمارا بندہ مارا ہے، دوسرا قبیلہ کہتا تھا کہ ہم نے بندہ نہیں مارا. دونوں لڑتے جھگڑتے حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں اس مسئلے کا حل بتاؤ. حضرت موسیٰ نے خدا سے سوال کیا، کہا کہ اے اللہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کہا ایک گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت مقتول کے، جو بندہ مر گیا ہے اس کے لاشے کے ساتھ لگاؤ، تو جو مر چکا ہے وہ اپنی زبان سے بول کے اپنے قاتل کا نام بتائے گا. اب یہ بنی اسرائیل کے لوگ حجت باز لوگ تھے، یہ کہنے لگے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ تو اللہ نے کہا کہ دیکھنے والوں کو اچھی لگے. پھر کہنے لگے ہمیں سمجھ نہیں آئی صحیح سے، ذرا بتاؤ وہ گائے کیسی ہو؟ اللہ نے کہا اس کی عمر درمیانی ہو، نہ بوڑھی ہو نہ زیادہ بچڑی ہو. پھر کہا ابھی سمجھ نہیں آئے، تو خدا نے کہا وہ گائے ایسی ہو جس نے آج تک کھیتوں میں ہل نہ چلایا ہو. ہاں، اللہ اس کی خصوصیات بیان کر رہا ہے، یہ سوال کرتے رہے، کرتے کرتے اتنا زیادہ لیمیٹائز کیا کہ بہرحال ایک گائے پر یہ متفق ہو گئے. کہنے لگے ہاں اب ہمیں سمجھ میں آ گیا، ہم نے کس طرح کی گائے تلاش کر لی. یہ تلاش کرتے کرتے ایک نوجوان کے گھر گئے اور وہاں وہ گائے موجود تھی. کہنے لگے ہمیں گائے چاہیے. تو تاریخ کہتی ہے، کچھ تاریخیں کہتی ہیں کہ گائے کا سودا یہ ہوا کہ گائے سے گوشت نکال لیا جائے گا اور سونے چاندی اس کی کھال میں بھر کے اس کی قیمت ادا کی جائے گی.
اتنی مہنگی گائے بکی. کچھ کہتے ہیں کہ بیش بہا سونے چاندی کے سکے اس گائے کی عمر میں دے دیے گئے. یہ گائے کہاں ملی تھی اس نوجوان کو؟ یہ نوجوان بزنس مین تھا، کاروباری تھا. یہ نوجوان آیت علامہ فرمان علی نے اپنے حاشی میں بھی اس واقعے کو لکھا ہے. ہاں، یہ نوجوان کاروبار کرتا تھا، اس کی بڑی اچھی بزنس ڈیل ہوئی، لیکن جب یہ چابیاں لینے کے لیے گیا تو اس کے والد آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے. اس نے انکار کر دیا، کہنے لگا سودا تو بہت اچھا ہے لیکن میں آج کوئی بزنس ڈیل نہیں کروں گا. جب والد نیند سے اٹھے تو والد نے پوچھا بیٹا آج دن کیسا گزرا، آج کیسا کمایا؟ کہا بابا کمائی تو بہت آ رہی تھی لیکن آپ چونکہ سو رہے تھے مجھے آپ کی نیند کو خراب کرنا گوارا نہ ہوا. بابا میں نے گاہک کو واپس کر دیا. والد خوش ہوا تھا اور وہ مہنگے والی گائے اسے تحفے میں دی تھی، ابھی تحفے میں دی تھی کہ تھوڑی دیر بعد وہ وفد لینے کے لیے آ گیا. تو میرے محترم سامعین، اللہ نے راز بنائے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں یہ مجلس کا ماحول ہوتا ہے، لیکچرز ہوں، گفتگو ہو، کہیں بھی اپنے نوجوان ملے، زندگی کو اگر گزارنا چاہتے ہو نا تو تیز دوڑتی ہوئی تیز رفتار زندگی کو ذرا رک جاؤ، ٹھنڈی سانس لو اور اپنی زندگی کا از سر نو جائزہ لو. دیکھو قانون ہے، جہاں بھی خدا کے بنائے ہوئے قانون کو توڑو گے وہاں سے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. اور اللہ نے یونیورسل لاز بنائے ہیں، بین الاقوامی قانون بنائے ہیں. خدا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوگا، مغرب میں غروب ہوگا، پانی بلندی سے آئے گا نیچے کی طرف. جس طرح سے یہ دو کام الٹ نہیں ہو سکتے نا، کوئی پانی اپنی مرضی سے زمین سے اوپر نہیں جائے گا، کبھی سورج اپنی مرضی سے مغرب سے مشرق کی طرف نہیں جائے گا. اسی طرح خدا نے قانون بنا دیا ہے، جو بندہ اپنے والدین کا احترام کرے گا اور نماز اول وقت میں ادا کرے گا زندگی میں کسی مقام پر ٹھوکر نہیں کھائے گا. ہاں، یہ سی وی لے کے فلاں ڈگری کر لیے ہے، اتنے اچھے نمبر لیے ہیں، 2 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ ہے، نہ جاب مل رہی ہے نہ کاروبار چل رہا ہے. میرا بھائی در بدر کی ٹھوکریں نہ کھا، اپنی زندگی کو ایک لحظہ مصلی عبادت پہ رک کے سوچ، کہیں والدین کے احترام میں کمی تو نہیں، کہیں والد کے احترام میں کمی تو نہیں. ابھی چند دن پہلے حج کے ایام میں ہمارے ایک دوست ہیں امریکہ میں، انہوں نے اپنی اور اپنی اہلیہ کے ساتھ ہر سال وہ حج پہ جاتے ہیں. اس سال سعودی عرب کی پلاننگ بن گئی پالیسی کے 12 سال سے کم بچے کو حج پہ نہیں لے کے جا سکتے. تو ان کا وہ امریکہ میں رہتے ہیں، 3 کلاس میں پڑھنے والا بچہ تھا اور ایک کوئی 5ویں 6ٹھی میں پڑھنے والا. تو کہنے لگے کہ ہمدانی صاحب ہم آپ کے پاس ان کو چھوڑ جاتے ہیں، کچھ سیکھ بھی لیں گے اور ہمارا حج کا سفر بھی جو ہے وہ انجام پا جائے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں پریشان تھا کہ یہ امریکہ کے بچے ہیں، والدین سعودی عرب چلے جائیں گے، چھوٹا بچہ بہت چھوٹا ہے، اس کو ماں کی یاد آئے گی، باپ کی یاد آئے گی، تو بڑا پریشانی کا معاملہ ہو جائے گا. لیکن پھر یہ چونکہ آج کل یہ ایک مجازی والدین، یہ موبائل بھی بنا ہوا ہے، بچے کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس آئی، آپ یقین مانیے اتنے دن گزر گئے نہ اس نے والد کو یاد کیا نہ اس نے ماں کو یاد کیا. آج ہمارا ڈائلیما ہے، آج بہت بڑا مسئلہ ہے جوانوں ہمارا کہ ہم سارا ٹائم موبائل کو دے رہے ہیں، والدین انتظار کرتے رہتے کب میرا بچہ 2 لفظ مجھ سے بولے. جو شادی شدہ جوان تشریف فرما ہے، آپ کی زندگی کا ایک اور مرکز چونکہ شروع ہو جاتا ہے، اب زوجہ آ گئی ہیں، بچے ہو گئے ہیں، اب زیادہ وقت ادھر گزرتا ہے، کچھ جاب پہ گزرتا ہے، کچھ بزنس پہ گزرتا ہے. بوڑھا باپ ہے جو انتظار کرتا رہتا ہے کہ کب کال آئے گی. ہاں، ابھی یہی ذی الحجہ کا واقعہ ہے نا کہ ایک شوبز کی انڈسٹری میں کام کرنے والی اداکارہ 77 سال کی عمر میں، جس نے چند سال پہلے اپنی آل اولاد میں اپنی جائیداد تقسیم کر دی. ایک بچے کو ادھر چک شہزاد میں جو ہے وہ فلیٹ دے دیا اور ایک فارم ہاؤس دے دیا اور ایک کو کراچی ڈیفنس میں دے دیا، اور پھر اس کی لاش 10 دن ہو چکے تھے اسے مرے ہوئے. جب پڑوسیوں کو لاش سے بو محسوس ہوئی
تو انہوں نے پولیس کو خبر کی اور پتہ چلا کہ اس کو مرے ہوئے تو 8-10 دن ہو چکے ہیں۔ یہ جس طرف میری اور آپ کی سوسائٹی جا رہی ہے یہ بہت مشکل طرف ہم جا رہے ہیں، اور اس زمانے میں اگر ہم نے اس موضوع پر توجہ نہ دی کہ اسلام نے والد کا کتنا احترام رکھا ہے، والدہ کا کتنا احترام رکھا ہے۔ سید الانبیاء کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں کمانے لائق ہو گیا ہوں، اب میری جو ہے وہ زندگی جوانی میں آ چکی ہے، یا رسول اللہ فرمائے میں کس سے نیکی کا آغاز کروں؟ فرمایا امک، اپنی ماں کے ساتھ نیکی کر۔ کہا ثم من، یا رسول اللہ اس کے بعد؟ پھر فرمایا امک، اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر کہا ثم من، یا رسول اللہ اس کے بعد؟ کہا امک، اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر جب چوتھی دفعہ پوچھا تو پھر کہا کہ اباک، اپنے والد کے ساتھ۔ ہاں، ماں کا بہت عظیم حق ہے۔ میرے محترم سامعین، ارباب عز و معرفت، خصوصاً جوانوں، آپ سنیں، اگر زندگی کو آسانیاں چاہتے ہو، محشر کے میدان میں آسانیاں چاہتے ہو، تو یہ دو ہستیاں یہ کبھی پریشان نہیں رہنی چاہیے۔ خدا آپ کو کربلا لے جائے، کربلا میں آج بھی ایک زری موجود ہے، سید الشہداء کی زری کے بالکل قریب ابراہیم مجاب کی قبر ہے۔ ابراہیم نام ہے، مجاب کہتے ہیں جسے جواب آتا ہو۔ یہ وہ شخص ہے جو کربلا کے قریب ایک گاؤں میں زندگی بسر کرتا تھا، لیکن ہر شب جمعہ اپنے والدین کو زیارت کے لیے لے جاتا، کبھی ماں کو کبھی والد کو۔ ایک دن والد نے بھی کہا، والدہ نے بھی کہا کہ مجھے زیارت کے لیے لے کے چلو، تو دونوں کو انکار نہیں کیا، ایک کو اپنی پشت پہ سوار کیا، ایک کو سواری پہ سوار کیا اور کربلا لے چلا۔ راستے میں بارش آئی، بڑا مشکل سفر، دلدل میں پھنستا ہوا، بڑی مشکلیں عبور کرتا ہوا جب حرم سید الشہداء میں گیا، زری کے قریب جا کے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے غریب کربلا میرا آپ پر سلام ہو۔ تو زری سے آقا حسین کی جواب آیا، ابراہیم میں حسین کا بھی تجھ پر سلام۔ یہ والدین کا احترام ہے۔ اور پھر جب جب زری پہ جاتا تو اس کا لقب ہو گیا ابراہیم مجاب، یہ وہ شخص ہے جسے آقا حسین سلام کا جواب دیتے۔ میرے محترم سامعین، سید الانبیاء کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ کہا اپنے والدین سے کہو، کہا دنیا سے جا چکے ہیں، کہا قبر پہ جا کے دعا کرو، کہا قبر کا نشان نہیں معلوم، کہا 2 قبر کے نشان بناؤ اور سمجھو کہ یہ تمہارے والدین کی قبر ہے، تم دعا کرو، اللہ بڑے جلدی قبول کرے گا۔ ہم پیر کے پاس بھاگتے ہیں، ہم مولانا کے پاس جاتے ہیں، ہم کہیں اور جاتے ہیں، جی دعا کر دیں، زندگی کی مسائل حل نہیں ہو رہے۔ ارے بندے خدا، 2 پیر تو اللہ نے تجھے اپنے گھر میں عطا کیے ہیں، ان کو خوش کر کے جا، پھر زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ اور میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، نوجوانوں کو تو میں نے بہت کہہ لیا، جو آپ مجھے بزرگ نظر آ رہے ہیں، 10 بستہ گزارش کروں گا، نہ سمجھیں کہ والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے۔ نہیں، آپ دیکھیں، اثر نو جائزہ لیں کہ اگر والدین میں سے کسی کے ذمے حقوق العباد میں سے کچھ تھا تو آپ ادا کریں۔ اگر حقوق اللہ میں سے کچھ رہ گیا ہے، نمازیں رہ گئی ہیں، روزے رہ گئے ہیں، تو ان کے ادا کرنے کا بندوبست کریں۔ اور روزے میں بڑا آسان فتویٰ ہے آیت اللہ سیستانی کا۔ ہاں، آیت اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے والد یا والدہ کے روزے رہ گئے ہیں اور وہ ادا نہیں کر سکے ہیں، تو آپ ہر روزے کے بدلے میں 750 گرام آٹا یا گندم اپنے والدین کی طرف سے ایک فقیر کو دے دیں، اس روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ اسے آپ کیلکولیٹ کریں تو کسی کے 30 روزے مس ہو گئے ہیں، توجہ ہے، پریشان تو نہیں ہو رہا؟ ہاں، 30 روزے اگر کسی کے مس ہو گئے ہیں والدین میں سے اور وہ دنیا سے جا چکے ہیں، تو صرف 22.5 کلو گندم یا آٹا آپ فقیر تک پہنچا دیں گے، 1 مہینے کے روزوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ہاں، اکٹھے نہیں ہو سکتا، دھیرے دھیرے یہ ضرور کریں، اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی، اور جو شخص اپنے والدین کا نافرمان ہے، یہ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ میرے محترم سامعین، ارباب عز و معرفت، یہ ایام بڑی تیزی سے گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ آؤ، مجلس عزا یہی تو درس دے رہی ہے۔ کربلا معاشرے کی تعمیر نو کرتی ہے، کربلا زندگی دیتی ہے۔
یہاں بیٹھ کے اپنے کردار کی تعمیر کی جگہ ہے۔ کربلا کا یہ آقا حسین کا فرش عزا میں کہتا رہتا ہوں، یہ وہ عظیم دسترخوان ہے جہاں سے دولت یقین تقسیم ہوتی ہے۔ مجلس عزا میں آ کے حضرت ابو طالب کے وسیلے سے دعا کرو، اے اللہ اگر میرے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کو درجات بلند فرما، ان کو حضرت ابو طالب کے جوار میں جگہ عطا فرما، اور جن جوانوں کے والدین زندہ ہیں آج دعا کر کے جاؤ، آج حضرت ابو طالب سے وعدہ کر کے جاؤ، ماں کا دل دکھایا ہے تو اس سے بھی معافی مانگو گے، باپ کا دل دکھایا ہے تو اس سے بھی معافی مانگو گے۔ بڑا خرچ کیا ہے اسلام کی بقا کی خاطر حضرت ابو طالب نے۔ میں نے عرض کیا نا، اسلام کی بنیاد سے لے کے اسلام کے دفاع تک بڑا خرچ کیا ہے حضرت ابو طالب نے۔ آج بھی جن دو شہزادوں کا تذکرہ شہادت کرنا چاہتا ہوں، یہ حضرت ابو طالب کی اولاد ہے۔ ہاں، محمد و ابراہیم بن مسلم بن عقیل بن ابو طالب، یہ ابو طالب کے پوتے ہیں۔ عزادارو 1001 سال گزر گیا ان کو قید کے اندر۔ ذرا تصور کرو، یہ معصوم بچے 10-11 سال کے بچے بیٹھے ہیں، اگر یہ ماں باپ سے جدا ہو جائیں، اگر یہ ماں باپ سے جدا ہو جائے اور 1 سال ظلم کے زندان میں رہنا پڑے تو کتنا بڑا مصائب ہے۔ میرے پاس یہ ابھی میرے کچھ طلب یہاں طلبہ تشریف فرما ہیں، ہمارے کالج میں بڑے دور دور سے 6ٹھی کلاس کے بچے پڑھتے ہیں، کوئی کراچی سے، کوئی لاہور سے، کوئی سیالکوٹ سے۔ میرا 8 سال کا تجربہ ہے، جب 6ٹھی 7ویں کے 10-12 سال کے بچے کو ماں گاڑی سے روانہ کرتی ہے نا، پھر بار بار ٹیلی فون کرتی ہے، میرے بچے کی غذا کا خاص خیال رکھنا، اس سے سخت بستر پہ نیند نہیں آتی، اس کے لیے نرم بستر کا بندوبست کرنا۔ کوئی ماں کہتی میرا بچہ خواب میں بڑا ڈر جاتا ہے، اس کی حفاظت کا بندوبست کر رہا۔ عزادارو ابو طالب کی اولاد ہے جو یتیموں کو پروان چڑھایا کرتے تھے نا، یہ مسلم کے یتیم ہیں، نہ کوئی ٹھنڈا پانی پینے کو دیتا ہے، نہ کوئی گرم غذا کھانے کو دیتا ہے۔ عزادارو کربلا کی مائیں بڑی مظلوم مائیں ہیں، کربلا کی، خدا کی قسم۔ علی اکبر کی ماں آپ کو بھی سلام، قاسم کی ماں آپ کو بھی سلام، علی اصغر کی ماں آپ کو بھی سلام۔ لیکن میں کہوں گا اے کربلا کی ماؤں، آپ بڑی خوش نصیب ہو، آپ نے اپنے لخت جگر مقتل کی طرف روانہ کیے، چاہے دشمن نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن آپ نے اپنے بچوں کے جنازے دیکھے تو ہیں، جنازوں پر گریہ تو کیا ہے۔ ہائے کیا کرے محمد و ابراہیم کی ماں، ارے سر ابن زیاد کے دربار میں جنازے نہر فرات پہ پڑے ہیں، ماں کے پاس کچھ نہیں ہے گریہ کرنے کے لیے، بس صرف خبر شہادت ملی ہے، ماں نہیں جانتی۔ میرے ایک سرگودا کے دوست ہیں جن کا بھائی آرمی میں سیاچن کی طرف جا رہا تھا، پوری بس دریائے سندھ میں سیاچن کے جاتے ہوئے گر گئی، کچھ کے لاشیں ملے، کچھ کے لاشیں نہیں ملے۔ اس دوست کی لاش بڑی دیر کے بعد ملی۔ عزادارو جب بھی دروازہ کھلتا نا گھر کا، ماں ایک ہی سوال کرتی تھی، میرے بیٹے کا لاشا مل گیا، میرے بیٹے کا جنازہ مل گیا، میں اپنے بچے کے جنازے پر گریہ کرنا چاہتی ہوں۔ محمد و ابراہیم کے جنازے تو نہر فرات پہ ہیں، ابن زیاد کے دربار میں سر موجود ہے، ماں کے پاس کوئی نشانی موجود نہیں ہے گریہ کرنے کے لیے۔ اجرکم من اللہ جاء لکم من الباکین۔ عزادارو بڑی مدت گزری ہے زندان میں، ایک شب دونوں شہزادے آپس میں باہیں ڈال کے گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ عزادارو دربان نے پوچھا تم گریہ کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے ہمیں اپنا مدینہ یاد آ رہا ہے، ہمیں اپنے جد یاد آ رہے ہیں، ہمیں اپنی ماں یاد آ رہی ہے۔ کہنے لگا تم مدینہ کو کیسے جانتے ہو؟ کہنے لگے ہم مدینہ ہی کے تو رہنے والے ہیں۔ اب بچوں نے دیکھا نا اسے مدینہ میں کچھ دلچسپی ہے، بچوں نے سوال کیا اتعرف محمد المصطفیٰ، اے دروغہ داروان بتا تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ کہنے لگا کیسے نہ جانوں، وہ میرے نبی اور رسول
رسول ہے۔ اب بچوں نے ڈرے ڈرے لہجے میں کہا کیا تو علی حیدر کرار کو جانتا ہے؟ کہنے لگا وہ تو میرے امام ہیں۔ عزادارو اب بچوں کو پتا چلا کہ یہ ہمارے خاندان سے محبت رکھتا ہے۔ پھر اپنا تعارف کروایا، جس خاندان سے محبت کرتا ہے ہم اسی خانوادے کے چشم و چراغ ہیں۔ کہنے لگا مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ عزادارو اس نے آزاد کیا اور ایک دور قافلہ جا رہا تھا، کہنے لگا اس قافلے کے ساتھ شریک ہو جانا۔ عزادارو مجھے بتاؤ جو 1 سال سے زندان میں ہوں ان کے بدن میں کتنی طاقت رہ گئی ہو، ان کی ٹانگوں میں کتنی طاقت رہ گئی ہوگی۔ یہی وجہ ہے بڑی دیر بچے دوڑتے رہے لیکن کوفہ سے باہر زیادہ دور نہ جا سکے۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو اپنے آپ کو ایک درخت کے سہارے چھپانے لگے۔ وہاں ایک کنیز پانی بھرنے کے لیے آئی تو ان کے عکس پانی میں دیکھے، یوں آسمان کی طرف دیکھ کے بچوں کی طرف دیکھ کے کہتی ہے اپنی ماں کو کیوں رلا رہے ہو؟ تمہارے چہرے تو گلاب کی طرح ہے، اپنی ماں سے کیوں دور ہو گئے ہو؟ بچوں نے تعارف کروایا، وہ اپنے گھر لے گئی۔ اس کی مالکن بھی مومنہ ہے۔ عزادارو 1 سال کے بعد کسی نے ٹھنڈا پانی بچوں کو پلایا، تازہ غذا کھلائی، نرم بستر لگائے۔ بس مختصر کروں عزادارو، بچے سو گئے اور رات سوتے سوتے جو چھوٹے شہزادے نے کوئی خواب دیکھا، روتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ بڑا بھائی بھی گریہ کرنے لگا۔ اسی گھر میں ایک لعین اور منافق موجود ہے جو پورا دن انتظار کرتا رہا ہے اور بچوں کو تلاش کرتا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بچے ہمارے گھر موجود ہیں۔ مومنہ نے بڑا کہا نہیں یہ ہمارے گھر میں موجود نہیں ہیں، یہ پڑوسیوں کے گھروں سے آواز آ رہی ہوگی۔ عزادارو اس نے چابی نہیں لی، تالا لگا ہوا تھا نا دروازے کو، اس نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر کو تالے پر مارنا شروع کیا۔ ذرا تصور کرو بچے ایک حجرے کے اندر ہیں، چراغ روشن نہیں ہے، باہر قاتل موجود ہے جو پتھروں سے تالا توڑ رہا ہے۔ بچے کتنے سہم گئے ہوں گے۔ عزادارو گریے کی صدا بلند ہوئی، اس نے دروازہ توڑا اور اب یہ دھیرے دھیرے قدموں سے حجرے کے اندر داخل ہوا۔ مجھے معاف کر دیں گی میری مائیں، بڑا سخت جملہ ہے، ننھے منھے شہزادے۔ عزادارو اس نے یوں ہاتھ پھیلا کے شہزادوں کو تلاش کرنا شروع کیا، کوئی چراغ نہیں جلایا۔ ایک لہجہ وہ لہجہ آیا کہ عزادارو اس کے ہاتھ ظلم کے شہزادوں کی زلفوں پہ پڑے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، شہزادوں کے قدم فضا میں اٹھنا شروع ہوئے، کہنے لگے ماں ہمارا آخری سلام۔ عزادارو نہیں معلوم یہ رات کے کس پہر آیا، لیکن پھر اس نے بچوں کو سونے کے لیے بستر نہ دیا۔ عزادارو یوں ہی 2 ستون حجرے کے اندر موجود تھے، اس نے ایک رسی لے کے شہزادوں کو ستون کے ساتھ باندھ دیا، گویا شہزادوں نے ایک قیام والی نماز شروع کی۔ عزادارو اب جو صبح کو سورج طلوع ہوا تو کیا عالم ہے، ایک رسی لے کے آیا جس سے شہزادوں کے گلوں میں رسی ڈالی اور خود ایک سواری میں سوار ہو گیا۔ خدا آپ کو کربلا لے جائے، مسیب کو وہ مقام دکھائے۔ عزادارو یہ خود لعین گھوڑے پہ سوار ہے، شہزادوں کو کشا کشا کھینچ کے لا جا رہا ہے۔ دین اسلام کا مسئلہ جانتے ہو نا، ابھی قربانی والی عید گزری ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ جس قربانی کو اسماعیل کے نام پر ذبح کرنا ہو اس کے گلے میں رسی سخت نہیں ہونی چاہیے، اس قربانی کے جانور کو زیادہ سختی سے مت کھینچو۔ ہائے سلام ہے ابو طالب کی اولاد پر۔ عزادارو یہ کشاں کشاں کھینچ کے لے کے جانے لگا، نہر کے کنارے پہنچا تو اس نے غلام سے کہا تو ان کو قتل کر۔ غلام قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا،
کہنے لگے تیری شکلیں تو بلال حبشی سے ملتی ہیں. کہنے لگا تو نے ہمیں کیسے پہچانا؟ اب بچوں نے کہا وہ ہمارے نانا کا صحابی ہے. عزادارو جب غلام کو پتا چلا یہ آل محمد کے چشم و چراغ ہیں، اس نے تلوار پھینکی اور نہر میں چھلانگ لگا گیا. اب اس قاتل نے اپنے بیٹے کو روانہ کیا. بچے دیکھ کے کہتے ہیں تیری ریش تو ابھی سیاہ ہے، ہمیں قتل کر کے تو جہنم کا ایندھن کیوں بننا چاہتا ہے؟ جب جوان بیٹے کو پتا چلا کہ بچے تو آل محمد کے چشم و چراغ ہیں، عزادارو بچوں نے اس کی ہدایت کا بندوبست کیا. یہ بھی تلوار چھوڑ کے چلا گیا. اب یہ لعین خود آگے بڑھا. اب بچوں کو یقین ہو گیا ہم نہیں بچتے. 3 شرطیں رکھی ہیں بچوں نے آخری خواہش کے طور پہ. پہلا کہنے لگے ہمیں زندہ زندان میں لے جا، ہمیں زندہ زندنے زیاد کے دربار میں لے جا. کہنے لگا نہیں تمہیں شہید قتل کر کے لے کے جاؤں گا. اب سنو گے دوسرا جملہ بڑا دل خراش ہے، میرا دل پھٹ جاتا ہے جب ابو طالب سردار مکہ سردار بطحہ کی اولاد کہے اے ظالم ہمیں تو غلاموں والے بازار میں لے جا، ہم تیری غلامی کا اقرار کر لیں گے، ہمیں زندہ لے جا. کہنے لگا نہیں ہو سکتا. عزادارو تیسری خواہش کا اظہار کیا. بچے کہنے لگے ہمیں 2 رکعت نماز ادا کرنے دے. کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے نماز فائدہ دیتی ہے تو پڑھ لو. عزادارو مجھ سے سوال نہ کرنا نہر کے کنارے بچوں نے وضو کیا یا تیمم کر کے نماز شروع کی میں نہیں جانتا. عزادارو بچوں نے نماز شروع کی. اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. میں کہوں گا اے اللہ تیری نمازیں تو بڑے بڑے نبیوں نے پڑھی ہیں، تیری نمازیں تو بڑے بڑے اولیاء نے ادا کی ہیں. اے اللہ یہ نماز دیکھ یہ وکھری نماز ہے، یہ بڑی نرالی نماز ہے. ٹھنڈا پانی پی کے مسجد کے پرسکون ماحول میں الحمد کہنا کچھ اور ہے، اور بچوں کا قاتل کی تلوار کے سائے میں اللہ اکبر کہنا کچھ اور ہے. عزادارو نماز مکمل ہوئی. یہ لعین ایک شہزادے کی طرف بڑھا تو دوسرے بھائی نے اپنا گلا اس شہزادے کے گلے پہ رکھ دیا. کہنے لگا پہلے مجھے مارو. دوسرے شہزادے کو مارنے لگا تو پہلے شہزادے نے کہا پہلے مجھے مارو. عزادارو تلوار چلی، مسلم کا گھر اجڑا. یہ ایک سر کو سنبھالنے لگا. عزادارو دوسرا شہزادہ نظر نہیں آ رہا، نہر فرات چلا گیا ہے، کوفہ کی طرف بھاگ گیا ہے. نہیں بھائی نے اپنے آپ کو بھائی کے لاشے پہ گرایا ہوا ہے اور اپنے چہرے کو لہو سے خضاب کر رہا ہے اور کہتا ہے مصطفیٰ سے شکایت کروں گا، بابا علی سے شکایت کروں گا. عزادارو اس نے دوسرے شہزادے کو بھی شہید کیا. سر سنبھالے نہر فرات کے حوالے لاشیں ہوئے. عزادارو بس میں اب ادب و احترام سے مصائب یوں ہی پڑھ سکتا ہوں نا. یہ سر اٹھاتا ہے کوفہ کی زمین پہ رکھ دیتا ہے. نہیں جو ابھی نہیں سمجھے ہو، یہ سر اٹھاتا ہے کوفہ کی زمین پہ پھینک دیتا ہے. یہی وجہ ہے جب ابن زیاد کے دربار میں سر لے کے گیا نا وہ لعین 3 دفعہ اٹھا بھی 3 دفعہ بیٹھا بھی. کہتا ہے کس کا گھر اجاڑ کے آئے ہو؟ کہنے لگا مسلم کی شہزادے ہیں، مسلم کی جوڑی ہے. کہنے لگا جھوٹ نہ بول، میں نے ان کو زندان میں دیکھا تھا، ان کے چہرے تو گلاب کی طرح تھے. یہ چہرے پہ سرخ نشان کیسے، یہ چہرے پہ سیاہ نشان کیسے؟ ظالم کہنے لگا اجر رسالت دیتا ہے.